اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، مگر آپ لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سب سے اول میں نازل نہیں ہوئی، مگر اس کو پٹ جو کیا گیا ہے قرآن میں سب سے اول کیا گیا۔ ایک تو یہ سمجھانا مقصود تھا اس میں کہ جب بھی کسی بہتر کام کی ابتدا کریں تو دعائیہ کلمات سے کریں۔ سورہ فاتحہ بہت بڑی دعا ہے۔ دوسرا اس میں یہ سمجھانا مقصود تھا، یہ آواز میں کیا کر رہا ہے، دوسرا یہ سمجھانا مقصود تھا کہ قرآن حکیم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا، اور کسی چیز کی اس سے پہلے کسی کتاب کا وعدہ اللہ نے تحفظ کا نہیں فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ کے حصار میں دیا گیا قرآن حکیم کو کہ کوئی اس کو نہ رد و بدل کر سکے، نہ اس میں تبدیلی لا سکے، نہ اس کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہمیں اس کا ثبوت ایسے ملتا ہے اس کے سورہ فاتحہ کے حصار ہونے کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھلے میں تشریف لے گئے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، تو چیلوں کے غول اتر رہے تھے، تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک دائرہ ان کے گرد کھینچا ایسے اپنی عصا مبارک سے، اور فرمایا کہ وقاص تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلا، اگر نکلو گے تو کوئی شیطان تمہیں اچک نہ لے جائے۔ سورہ فاتحہ کا پھر حصار جو ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی ایسا شخص نہیں ہے ہم میں سے جسے دنیا میں تحفظات کی ضرورت نہ ہو، بچاؤ کی ضرورت نہ ہو، مسائل سے، مشکلات سے، جادو وغیرہ کی حرکات سے، کیونکہ جادو کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی جگہ پہ ذکر آیا ہے، اور ایسی نامراد چیز ہے کہ جب تک شیطان کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، جادو کی کاروائیاں دنیا میں ہوتی رہیں گی، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے انداز اختیار کیے جائیں گے۔ پھر جو شیاطین ہیں، جنات جن میں سے ہیں، وہ بھی انسانوں کے درپے ہوتے ہیں، ان کو نقصانات پہنچاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ بھی مقصد تھا پروردگار عالم کا آپ کو سمجھانے کا کہ اگر آپ سورہ فاتحہ سے جڑے رہیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں گے اور اس کو ریسائٹ کرتے رہیں گے، اس کا ذکر کرتے رہیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہر قسم کے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ بہت سی جگہ پہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیے گئے ہیں اور لوگوں نے اس سے شفا پائی ہے۔ خود بخاری کے اندر بڑی ڈیٹیل سے اس کی صراحت اور بیان موجود ہے۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا ہی ایک دعائیہ کلمے سے ہوئی، اور ایک ایسے کلمے سے ہوئی کہ جس کو حصار کے طور پر، آپ کے تحفظ کے طور پر، ایک شیٹ کے طور پر آپ کو استعمال کرنے کے طریقے جو ہیں وہ بتائے گئے اور سکھائے گئے۔ اور اسی لیے یہ واحد سورہ ہے جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، وہ کوئی سی بھی نماز ہو، نوافل ہوں، سنن ہوں، واجب ہوں، وتر ہوں یا فرائض ہوں، سب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ پروردگار یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو شیاطین سے آپ محفوظ ہو جائیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو اس کی ابتدا میں رکھا گیا ہے، اور یہ واحد سورہ ہے جس کو دہرایا جاتا ہے، اس کے نام یہ بھی دیا گیا دہرائی جانے والی سورہ، کیونکہ اس کی برکات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔
اور اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں سمجھ کے داخل ہونی چاہیے کہ یہ سب سے پہلی عبادت ہے، یہ سب سے پہلی دعا ہے جو ہم رب العزت سے مانگتے ہیں۔ آپ کو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنے کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں۔ پہلی بات جو اس میں سکھائی گئی ہے وہ آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں رحمان الرحیم کے بزرگ و برتر نام کے ساتھ۔ پھر کیونکہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں دعا کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی توصیف بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنی ہے، اس کے مرتبت کو بیان کرنی ہے۔ تو آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ اب اس میں دو باتیں آ گئی، ایک تعریف آ گئی اور دوسرے لفظ رب آ گیا، عالمین کا پالنے والا، دینے والا، چھیننے والا، اور اس میں اس کی لمیٹیشن کی اینڈ ہو گیا کہ وہ سب کا پالنے والا ہے، سب کا دینے والا ہے۔ اس میں کوئی بھی چیز دنیا کی شامل ہو، کائنات کی شامل ہو، وہ آسمانوں پہ ہو، زمین پہ ہو، پانیوں میں ہو، جہاں مرضی ہو، سب کا پالنے والا۔ بڑائی بیان کرنے کا حسین ترین طریقہ کہ پروردگار عالم کی آپ نے اس میں شان بیان کر دی کہ وہ تعریف کے قابل کون ہے؟ جو سب کا پالنے والا، رب العالمین۔ ہم لوگ تو بعض اوقات ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ خواستہ ڈیگریڈ کرتے ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ، کہ وہ رب المسلمین ہیں۔ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہے کہ ساری چیزوں کا پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا بھی، ان کو موت دینے والا بھی، اور ان کو دوبارہ اٹھانے والا بھی۔ اس میں آگے وہ بھی ذکر آئے گا۔ تو شکر کس کا ادا کرنا ہے، تعریف کس کی کرنی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفوں کا سزاوار صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ تو خود اپنی تعریفوں کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اداروں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنی دکان کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، اپنے اور معاملات زندگی میں تعریفوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ہمیں بچنا ہے، اس سے محفوظ رہنا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ پروردگار کے علاوہ باقی تعریفوں میں ہم انوالو ہوں اور پڑ جائیں۔ اگر ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں تو یہ شرک خفی میں آتا ہے، اس کو شرک خفی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بچنا ہے اس سے۔ تعریف کا سزاوار اور لائق صرف پروردگار عالم ہے۔ یہ اس کی بنیاد ہے۔ سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اگلی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، رحمان کیسے کہتے ہیں؟ بغیر رحم مانگے رحم کرنے والا، جو اب خود بغیر آپ کے ڈیمانڈ کیے، بغیر آپ کے پوچھے رحم کیے جا رہا ہے۔ یہ اس کی عادت مستقل ہے، اس کا رویہ یہ ہے کہ اس نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، مہربانی کرنی ہے، دینا ہی دینا ہے، معاف کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر ہے رحیم۔ رحیم کہتے ہیں جس سے معافی مانگی جائے تو معاف کرتا ہے۔ یہ اس کی دوسری صفت جو ہے، ہیں سب رحمت سے، ان کا صیغہ رحمت ہے۔ یہ اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ پروردگار عالم جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے، گردنیں توڑنے والا بھی ہے، مگر اس کا جو تعارف ہے جو سورہ فاتحہ سے اس نے آپ کو شروع کیا وہ رحمان الرحیم ہے۔ اور یاد رکھیے جو تعارف ہوتا ہے وہی رویہ ہوتا ہے۔ صفات ضرور ہے اس کی، اپنے آپ کو پروردگار سورہ آل عمران میں منتقم بھی کہتا ہے کہ میں انتقام لینے والا ہوں، کمزوروں کا، مظلوموں کا، غریبوں کا انتقام بھی لیتا ہے۔
مگر انتقام لینا اس کی انٹروڈکشن نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں ہے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ اس کی پہچان رحمان الرحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ تعارف کرایا؟ اس کو سوچنا ہے، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچئے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، اے میرے مخاطب، تو نے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اگر میرے رحمان الرحیم ہونے کے باوجود تو مایوس ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ آج کا بیان اتنا ہی، اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس سے آگے بڑھائیں گے، اور سورہ فاتحہ پہ شاید ہمیں 3 جمعے لگ جائیں۔ کوشش کروں گا کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات میں آپ سے